روزاویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک میں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ عین مرکز میں واقع ہے. اس میں پتہ ہے کہ بالآخر بھائی ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی نیو یارک کے رہائشی ہیں، ہاں یہ پراپرٹی کا الٹیمیٹ کنگ ہے. ہاں موصوف کی حکومت نے یو ایس جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے واشنگٹن میں سائن کیے ہیں. اور نیگوشیٹ کس نے کیا ہے؟ اسٹیو وٹکوف، وہ اسپیشل انوائے جو کہ روس اور یوکرین اور مڈل ایسٹ کے لیے ہے، اس نے مذاکرات اس کی براہ راست ٹرمپ کی نگرانی میں، اور اس کے بعد یہ کہ سائن ہوئے ہیں اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، اور ان کے وہ جو اس تنظیم کے ایڈورٹ جی فراسٹ جنرل، یہ روزاویلٹ ہوٹل امریکہ اور پاکستان اب باہم مل کر اس کو چلائیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ مطلب بہت مشترکہ طور بڑی پر اس کو، میجر ڈیل ہے. روزاویلٹ وہاں کا سنگ میل ہوٹل ہے. جو بھی خوشحال نیو یارک کا ہاں، یہودی آپ نے بتایا ہے پہلے، وہ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو رخصتی کی تقریب جو ویری ہے فائن، وہ اس ہوٹل میں کرنا چاہتا ہے. اب یہ اسٹیو وٹکوف کا بیٹا ہی ورلڈ لبرٹی کے نام سے وہ سائبر بھی، اس میں بھی ہماری شراکت اور ہماری انوالومنٹ ہے. تو ہماری حکومت اور ٹرمپ صاحب اور ان کے دوست، وہ ان کے کاروباری مفادات، آسان اردو میں آپ سیاسی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے معاملات پاکستان اور امریکہ کے درمیان چل رہے ہیں یا ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس سے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ سمجھے. ایبسلیوٹلی اتنی سمجھے نہیں، وہ سمجھ رہی ہوگی. اور بابا یاد کرو کہ کتنے اس ملک کے اندر جو ہیں آرمی چیف آئے ہیں ہاں، جن کا اس طرح کسی امریکی صدر نے بار بار تذکرہ کیا ہو. ایون ناٹ فار مشرف صاحب بھی نہیں، لیکن ضیاء صاحب کا بہت ہوتا تھا. اچھا، وہ چونکہ افغانستان کا زمانہ تھا. ایوب خان صاحب کا بھی ایک زمانے تک رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا، اس سے قطع نظر چلیں جی، امریکہ کے ہمارے فوجی حکمرانوں کے ساتھ یا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہسٹوریکلی. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے سیاستدانوں کا اس طرح نہیں وہ کسی سیاستدان وزیر اعظم کا نام لے کر ملے، ہاں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ. اور یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہو رہا، کوئی سٹینڈ الون واقعہ نہیں ہو رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ آئے تھے ٹرمپ صاحب، تو وہ شہباز صاحب تو کہیں پیچھے کھڑے تھے، ہاں وہ بہت پیچھے تھے. وہ اور بڑی دیر بعد ان کی جب نگاہ پڑی پھر وہ گئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کی ہے. اور اس کے بعد پھر جب تقریر ہے، اس تقریر کے اندر ظاہر ہے اور بھی لیڈران موجود ہیں دیگر ممالک کے آئے ہوئے، ان کے نام لے کر وہ تذکرہ کیا ہے. لیکن جس طرح پاکستان کا ذکر ہوا ہے، پلیز فار گاڈ سے، اس نے حکومت کی سٹینڈنگ اس میں ہوتے ہوئے وین یو آر دیئر تو آپ کہیں گے علیمہ خان ہو. تو چلیں، اس لیے وہ جو گوٹ اڑی تھی اب گوٹ نکل گیا، اب ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے امریکہ میں ایک انٹرویو دیا جس میں نہیں، ایبسلیوٹ ناٹ. اچھا امریکہ میں نہیں دیا، سوری، بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جرمنی میں دیا ہے، جرمنی میں دیا، اور دو بڑے وہ عالمی تو اہم اداروں ایشو کو ہے نا دیا سر. ہے. بالکل، آئی ایگری ود یو، ٹوٹلی ایگری ود یو. وہ ایک محض انٹرویو یا بیان ہے یا اس کو کوئی امپیکٹ ہے؟ نہیں، وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا فالو اپ ہوا ہے نا. اس کا فالو اپ ہوا ہے کہ آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات جو طالبان کا نمائندہ ہے سفارتی، اس کو بلا کے تو احتجاجی مراسلہ دیا ہے. باجوڑ والے انسیڈنٹ پہ، باجوڑ میں جو واقعہ ہوا تھا، وہ اس کا ذمہ دار انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں جو موجود ہیں دہشت گرد، یہ ان کا ہے، اور ہم آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ان کو کنٹرول کریں. آپ نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، تو اب یہ کہ ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. یعنی جو باقاعدہ جو ان کو مراسلہ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم بار بار کہتے رہے ہیں، آپ پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوا، اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے طور پر وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں در اندازی کر رہی ہیں ان کے ٹھکانوں کو، ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنائیں، ان کو نشانہ بنائیں. ہاں، اور یہ بات جو ہے
یہ جب وزارت خارجہ آفیشیلی بیان کر دیتی ہے، اس کی روشنی میں جب صبح یہ بیان دیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ ہچکچائے گا نہیں افغانستان پر ہوائی حملے کرنے سے، تو یہ اب سنجیدہ ٹاپک ہے۔ اینکر کے سوال پہ کوئی فوری جواب نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک پاکستان کی پالیسی ہم کہہ لیں اس کو۔ بات ادھر یہ بیان آج صبح چھپتا ہے، آج پاکستان کی وزارت خارجہ طلب کرتی ہے اور باقاعدہ احتجاجی مراسلہ تھماتی ہے طالبان کے نمائندوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔